میری بات اگر غلط لگے تو یار میری اصلاح کرنا، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر ہمیں سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک دستور بندہ ہے، ہم محافل میں تو جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ 100 محفلوں میں جاؤ، عمل ایک بار بھی نہ کرو، اس کی بجائے آپ ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو میں آج کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جو ہمارے کرنٹ مسائل کے ساتھ بڑا تعلق رکھتی ہیں، اور میں ایک آخر میں یہ بھی عرض کر دوں، جو حضرات دائیں بائیں ہیں وہ بھی آ کر یہاں بیٹھ جائیں۔ آج پتہ نہیں کس پہ دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ضرور نکالیا کرو۔ ہو سکتا ہے یہی درود پاک پڑھنا ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا چلا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نظر نہ آئے تو پھر کم از کم اتنا ضرور کر لو، آپ اپنے گھر سے نکلو اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، تو راستے میں میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جایا کرو، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں، تجھے ڈر اور خوف نہیں کرنا، رب تعالیٰ تجھے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ یہ دین کے اوپر استقامت ہونا یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے، اتنی مشکل بات ہے کہ آج کے دور میں کئی نوجوان طبقہ، بلکہ اس میں بڑے بھی شامل ہیں، وہ اس قسم کے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، چھڈو جی اسی کی مسلماناں ساڈے نلوں فلانے چنگے، خاک ایسے منہ میں، کبھی ایسی بات نہ کرو۔
کوئی کہتا ہے جی وہ اتنی ترقی کر کے وہ جی دیکھو مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. پہلا تو اس کا یہ جواب یاد رکھو، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اگر رب تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو پھر احد میں شکست بھی ہوئی ہے. شکست کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ پتہ کیا جائے پکا ایمان والا کون ہے اور ڈاما ڈول کون ہے، چوری کھانے والا مجنو کون ہے اور خون دینے والا کون ہے. دوسری بات جو ہمیں چاہیے، جس کی طرف ہم غور نہیں کرتے، وہ کون سی ہے؟ بدر میں صحابہ کرام میرے آقا کے فرما برداری اور اطاعت گزاری میں لگے رہے. رب تعالیٰ نے تھوڑی سی جماعت کو بڑی پر غلبہ عطا فرما دیا. اور احد میں حکم ہوا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا، وہی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ غالب تم ہی آؤ گے، شرط ہے کہ مومن ہوگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی آؤ گے، شرط یہ کہ تم مومن ہو. تو ہمیں اب گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کون سی کمی کوتاہی ہے. ہم اس طرف نہیں دیکھتے. اللہ کرے یار ہماری سوچ وہ صحابہ کرام والی سوچ بن جائے. کافروں کے خلاف حملہ کر رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہی. امیر لشکر بیٹھ کے سوچ کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس اسلحہ کون سا کم ہے، فوج کون سی کم ہے. نہیں، اکٹھے ہو کر سوچتے ہیں ہم سے سرکار کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ ہو رہی جس کی وجہ سے ہمیں فتح نہیں ہو رہی. ایک نے کہا جی ہم نے کتنے دنوں کے مسواک نہیں کی. وہ کہنے لگے کہ فتح ہو یا شکست ہو ہمیں اس سے سرکار نہیں. صبح اٹھو سب سے پہلے مسواکیں کرنی ہیں. دریا کے کنارے چلے گئے، سب نے مسواکیں کرنا شروع کر دی. قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور تم میرے آقا کے، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ویسے ہی ڈال دوں گا. وہ اتنا ڈرے، انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. کیوں بھاگ جاؤ؟ کہنے لگے لگتا ہے مسلمان بھوکے مرنے لگے ہیں، اب یہ دانت تیز کریں تمہیں کچا کھا جائیں گے. مسواک کے صدقے رب نے فتح عطا فرمائی. ناراض نہ ہونا میری بات سے، انہوں نے ایک سنت چھوڑی، آج ہم فرائض چھوڑ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی اندر گریبان میں جھانک کر دیکھا یار میرے اندر کیا کوتاہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم اس طرف نہیں دیکھتے. آج اکثر بندے میں نے دیکھا وہ چھڈو جی اسی کی مسلمان. بھائی ایک بات میری کان کھول کے سن لو، ایک کافر ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے، روڈز بنا دے، ہاسپٹل بنا دے، سرائے بنا دے، بچیوں کی شادیاں کر دے، پھر جناب بیوہ یتیموں کے مہینہ مقرر کر دے، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دے، مر جائے گا صدا کا صدا جہنم میں رہے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ جس نے کلمہ شریف پڑھا اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا،
ایسے بندے کے پلے چاہے ایک نیکی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دے تو معاف کر دے، وگرنہ اپنی سزا بغت کے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا سچے دل سے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، نیکی مرد کرے یا عورت کرے شرط یہ ہو وہ مومن، ہم اس کو جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ تو بھائی یہ دولت ایمان، بلکہ اگر سچی بات پوچھو تو ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے ہی اس کا ایمان ہے۔ سب سے قیمتی شے اس کا کیا ہے؟ اونچی بولو، کتنا قیمتی ہے؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، ایک وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے یہ ساری کی ساری سونے میں بھر کے دے دے اور یہ عرض کرے کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے، فرمائے نہیں مل سکتی۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین اور آسمان کے اعتبار جتنی فضا ہے یہ سونے سے بھر کر ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف رکھو، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ ایک اور اہمیت ایمان کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے ایک واقعہ بتلانے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ کیا ہے؟ کلیم اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی تھی کہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے، بغیر کسی فرشتے کے وسیلے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں، مزہ بڑا آتا ہے۔ اگر گفتگو میں اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا۔ تو خواہش کا اظہار کر دیا، ربی آرینی انظر الیک، یہ قرآن مجید 9واں پارہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ، تھوڑا سوچیے بات سے تو مجھے دیکھ۔ اچھا یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ لگی بات۔ اگر یہ فرما دیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا بات ختم ہو جاتی۔ فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، اس سے پتہ چلا کہ یہ بتلایا جا رہا ہے موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ضرور دکھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو پھر ہم پہلے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے گیا مالک و مولا میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، تھوڑا سوچیے برداشت۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آ میں ذرا تجھے اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں۔
اچھا محبوب کی نہیں، محبوب کے امتی کی شان کیوں بتلائی جا رہی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، یہ جل کے سرما ہو گیا اور تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے۔ یار آپ غور نہیں کر رہے یار، دعا کون مانگ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، اور پھر دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ارے ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لہٰذا کبھی بھی ایسی بات نہ کہو کہ جی میں کی مسلمان ہوں، بلکہ یہ کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں کہنا انشاءاللہ میں مسلمان، اس میں بھی شک پایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی پوچھے کہو الحمدللہ ہم سرکار کے غلام ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا ایک میں نا آپ سے چھوٹا سا سوال کروں گا، آپ کے جیب میں ایک 5 روپے کا سکہ ہے، جیب میں ہے، آپ کو اس سکے کی فکر نہیں ہے، گر بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ زمین پر پڑا ہوتا ہے ہم اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس 5 روپے کے سکے کی ایک پانی کی بوتل بھی نہیں آتی، ایک روٹی بھی نہیں آتی۔ 5 روپے کا سکہ جیب میں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں، اور اگر اسی جیب میں 5 لاکھ کی تھدی ہو پھر ہاتھ یہی ہے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ جی بڑی قیمتی شے ہے، 5 روپے کا سکہ تھا اس کی پرواہ، 5 لاکھ کی تھدی آ گئی فکر ہے۔ یار اگر 5 لاکھ کی تھدی کی فکر ہے، کبھی اپنے ایمان کی بھی فکر کی ہے؟ اور یہ بات بڑی ایک میں سخت بات کہنے لگا ہوں، علماء کرام فرماتا ہے جس بندے کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ بلکہ میں اور اگر بات آگے بڑھاؤں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو سارے کے سارے ہی جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ایمان کی فکر ان کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ آج میں نے یار نہ 2 باتیں صرف آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات، ایمان کو چیک کیسے کیا جائے، اور دوسری بات ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ بھئی ایمان ہے تو پھر ساری نیکیوں کا فائدہ ہے، اگر ایمان ہی پلے نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو بھائی میں کہتا ہوں میرے پاس تسبیح، آپ کہتا ہے دکھاؤ، میں کہتا ہوں دیکھو یہ تسبیح، اس کا وجود ہے، یہ نظر آتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں میرے پاس ایمان ہے تو میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، کیسے پتہ چلے؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال جواب دیا یار، سنو گے طبیعت خوش ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرے صحابہ، جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے گناہ برا لگنے لگ جائے، سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے۔ جب نیکی اچھی لگنے لگے گناہ، سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، ہمارے یہاں کئی ایسے خوش نصیب افراد بھی ہیں جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے پورا دن پریشان رہتے ہیں۔ کوئی حافظ صاحب میری جماعت سے نماز چھوٹ گئی، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا اپسیٹ ہوں۔ اور ایسے افراد بھی ہیں جن کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور ان کو پرواہ نہیں، ذرا سی فکر بھی نہیں ہے۔ حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہیں دونوں ہی مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ میں وجہ بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل سفید چادر کی طرح ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ سفید چادر پر داغ لگے بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بندہ اپسیٹ ہوتا ہے، کہتا ہے جلدی سے پانی ملے میں اس کو دھو لوں۔ فرمایا جب ایک داغ لگ جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ داغ مٹا دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے وہ داغ بڑھتے بڑھے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے اب مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چلتا۔ ارے جب کالا دل ہو جائے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، داغ کا پتہ نہیں چل رہا۔ فرمایا جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے، خطرہ ہوتا ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے ایک پڑوسی ہیں شاہ صاحب، فیکٹری کے مالک تھے، آ کے بیٹھ جاتے تو گلے شکوے، حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بڑی ہوگی، اب تو گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے محلے میں کو فوتگی ہو گئی، ہمارے ملنے والے تھے، جنازے میں گئے تو میں نے دیکھا ان کے گھر کے اوپر ڈش لگی ہوئی ہے۔ ان دنوں میں ڈش بڑی قیمتی لگتی تھی۔ چند دنوں بعد پھر آ گئے، لگے باتیں کرنے۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں ڈش لگے، وہ کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگا حافظ صاحب پہلے اصل میں گھر میں وی سی آر تھا تو فلمیں کرائے پہ لانی پڑتی تھی، ہم نے وہ وی سی آر بیچا، کچھ پیسے بیچ میں ڈالے، ڈش لگوا لی، اب فلموں کا خرچہ بچ گیا۔ یار اگلی بات سنو، خدا کی قسم بڑی زبردست بات ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ میں نے اس سے کہا یار مجھے پتا چلا یہ جو ڈش ہوتی ہے اس میں بڑی بڑی گندی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، تو تیرے گھر میں تو بہو بیٹیاں بھی ہیں، ان کے اندر بیٹھ کے تو کیسے دیکھتا ہوگا؟ ایسا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب جب میں نے نئی نئی لگوائی نا، کوئی گندا سین آتا تھا تو میں نگاہیں نیچی کر لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ایسے دل پہ اثر ہوا، اب ننگا ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، میری بیٹی بھی وہاں بیٹھی ہے، بہو بھی وہاں بیٹھی ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے پھر اپنے ایمان کی فکر کرو یار۔ ایمان چیک کرنے کا دوسرا نسخہ بھی سن لو، یہ نسخہ بڑا آسان سا ہے، آپ بڑی آسانی سے چیک اپ کر سکتے۔ میں کہتا ہوں یار کروڑوں درود
کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں, اس کو ہماری بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں میرے امتی, تو اگر کسی کے پاس جائے گا تیرا پردہ چاک ہو جائے گا, تو نسخہ تمہیں میں بتلا دوں, خود ہی چیک کر لیا کر, تیرا پردہ فاش نہ ہو. ایمان چیک کرنے کا نسخہ سنو. فرمایا جو چاہتا ہے میں اپنے ایمان کو چیک کروں, اس کو چاہیے مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, اتنی آواز سے بولو کہ جو ذرا اونگ رہے وہ بھی ذرا بیدار ہو جائیں. کہاں آ جائیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز. اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ پڑ گئی ہے, سکون آ گیا ہے, سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے. ارے مچھلی کو پانی میں ڈال دو سکون آ جاتا ہے, پانی سے باہر رکھو تڑپتی ہے. مومن بھی مسجد سے باہر تڑپ رہا ہے. یار اذان کی آواز سے نہیں آ رہی, دیکھو نماز کا ٹائم تو نہیں لگ گیا, اب سیٹ ہے. جیسے مسجد میں جاتا ہے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے, سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اگر مسجد میں چلا گیا ہے, اپسیٹ ہو گیا ہے, بھاگنے کی کر رہا ہے, جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ جا رہا ہے, سمجھ جاؤ نفاق آ گیا ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید میں ہے. ایک پرندے کو پکڑ کے قید میں ڈال دو, ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار, چھوٹا سا سوار وہ بھاگ کے گیا, یہ بھی جاتا ہے ٹکرے مار کے وہ بھاگ کے جلدی سے جاتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو تھوڑا سا آواز سے جواب دیں گے. مسجد میں آ گئے اور ٹھنڈ پڑ گئی, اندر کیا موجود ہے؟ اونچی بولو. اور مسجد میں چلا گیا, اپسیٹ ہو گیا, بھاگنے کی سوچ رہا ہے, اندر کیا آ گیا ہے؟ تجرا مسیطے وردہ ہی نہیں, اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. ایک میرا کلپ تھا, اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی, ابھی آپ سرچ کریں گے نا میرا نام لکھ کے حافظ رحمان قادری رضوی, تو یہ سرچ کرو گے آپ کو وہ کلپ ملے گا. مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے, میں کہنا جاوے ہی نہ, اور بیجو زجی روٹی کھا کے جانا, چا پی کے جانا, ایڈی کا دکھا لیے آ گیا, میں کہتا جاوے ہی نہ. یہ مہمان کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم آ گیا, میں کہنا فٹافٹ نکل, اچھا یار کو ضروری کھا لے تو فوندے کھا لی, نکلو فٹافٹ. تیسری قسم میں کہتا میرے گھر چ وڑا ہی نہ. مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آ جائے میں کہنا, دوسری قسم آ گیا میں کہنا فٹافٹ, تیسری قسم میں کہنا میرے گھر چ. یار مسجد کس کا گھر ہے؟ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم میں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اگر مسجد میں گیا نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے, حضرت جی جانتے ہی نہیں تھی, اور جی میں تلاوت کر لوں, میں قرآن پڑھ لوں, اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے, کہتا ہے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جا. رب نہیں چاہتا یہ جائے. اور اگر مسجد میں گیا ہے مولوی سے لڑائی کر رہا, مولوی صاحب تانتے کام ہی کوئی نہیں, ایڈیاں لمبیاں رکھاتا ہے, ایڈے لمبے سجدے, بھاگنے کی کر رہا ہے. سمجھ جاؤ رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیٹھا, نکلے فٹافٹ. اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے, بلکہ اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا, رب کی توفیق سے آتا ہے.
وگرنہ دیکھا جائے ہماری مسجدوں میں وہ سہولتیں جو عام گھروں میں نہیں ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہے، ہونا تو چاہیے پورا گاؤں مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور بڑی پیاری مثال دے دوں. ایک ملازم نمازی پرہیزگار اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا. کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے. وہ کہنے لگا مسجد آئی تھے پڑھ لے. چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی. سیٹھ مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا. اس کے جاؤ جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر نماز پڑھنے گیا. نماز میں کچھ سرور آ گیا. رکوع لمبا ہو گیا, سجدے لمبے ہو گئے. وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا. باہر سے آواز کیا دیتا ہے, اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور کس نے تجھے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. بھائی دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہیں. اگر مہمانوں کی دوسری قسم میں ہو یا تیسری قسم میں تو آؤ آج رب سے صلح کر لو. رب صلح کے لیے راضی ہے. مر گئے پھر کہو گے رب سے صلح ہو جائے تو پھر رب نے نہیں ماننا. آپ کہیں گے جی صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ آؤ صلح کا طریقہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتلاؤں. 19واں پارہ ہے سورہ فرقان, اس کا آخری رکوع. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو بندہ توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کرے. یہ مطلب نہیں ہے حافظ صاحب کہنے چلو توبہ کر لیتے ہیں سویرے پھر چھڑا تیز کر لیں گے. یہ توبہ نہیں, یہ مذاق ہے. توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے تو اس طرح باہر آ جا جس طرح بھینس کے تھنوں سے دور باہر آیا ہے. اب دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے. تو بھی گناہوں سے باہر ایسے آ جا تیرا دوبارہ گناہوں کی طرف جانا ناممکن ہو جائے. پہلے سودی کاروبار کرتا تھا, اب چھوڑ دے. جھوٹ بولتا تھا, چھوڑ دے. رشوت لیتا تھا, چھوڑ دے. شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, چھوڑ دے. ماں باپ کی فرمان چھوڑ دے. نماز میں سستی کرتا تھا, چھوڑ دے. اب دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جانا. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو توبہ کرے, ایمان لے آئے, اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کر دے. انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا.